نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ بنیادی طور پر جو موضوع میں نے انتخاب کیا تھا وہ تھا آپس کے باہمی تعلقات، ان کی اصلاح اور خوشگوار تعلقات یا آپس کے تعلقات میں بہتری کیسے آ سکتی ہے۔ تو قرآن میں پھر مجھے یہ آیات ملی الحمدللہ۔ سورہ الانفال سے اس کی تلاوت پہلے سن لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما۔ اچھا، آیت نمبر 1 سے انشاءاللہ اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اور جو ٹاپک ہے نا اس کو میں چاہ رہی تھی کہ ہم ایک طرح سے بعد میں برین اسٹارمنگ بھی کریں، کیونکہ جتنی چیزیں مجھے رات سمجھ آ سکی ہوں میں نے تھوڑے سے پوائنٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، تو آپ غور سے سنیں اور جو پوائنٹس میں آپ کو بتاؤں اس کے علاوہ اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو ضرور بتائیے گا۔ اور آیات کے ترجمے پہ بھی نظر رکھیں، کیونکہ ہم ان آیات کو انشاءاللہ مجھے یاد کرائیے گا کہ ہم آخر میں بھی سنیں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمیں کچھ ترجمہ سمجھ آ رہا ہے یا نہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک کا سآلہ، اس میں سوال کا لفظ آ رہا ہے آپ کے سامنے۔ وہ سوال کرتے ہیں کا آپ سے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان بارے میں، الانفال، انفال کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ وہ آپ سے اموال زائدہ کے متعلق پوچھتے ہیں۔ صحابہ کرام کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ آپ سے اس بارے میں فتویٰ مانگتے ہیں۔ قل کہہ دیجیے الانفال، انفال للہ، اللہ کے لیے ہیں، والرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں۔ تو پھر صحابہ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کیا کرو، فاتقوا اللہ، تو تقوی اختیار کرو اللہ کا، واصلحوا، اور اصلاح کر لو، ذات بینکم، آپس کے معاملات میں۔ معاملات یہاں پر جو ہے وہ بریکٹ میں آپ کر لیں، ٹھیک ہے۔ واصلحوا، اور اصلاح کرو، ذات بینکم، مابین آپس کے، ٹھیک ہے۔ واطیعوا، اور اطاعت کرو اللہ، اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ تو لوگ آپ سے، یعنی صحابہ آپ سے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں انفال کے بارے میں۔ اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہیے کہ یہ اموال زائدہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں، بس تم لوگ اللہ سے ڈرتے رہو اور اپنے باہمی تعلقات درست رکھو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ تو چونکہ جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ ٹاپک میں نے منتخب کیا آپس کے باہمی تعلقات کی اصلاح، تو یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سوال کیا ہے انفال کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے انفال کا جواب یہاں پر نہیں دیا، وہ آگے جا کے آیات میں بیان ہوتا ہے۔ یہاں پر جس چیز پر فوکس کرایا گیا وہ یہ تھا کہ آپس کے تعلقات کی اصلاح کرو، اور اس میں پہلے کیا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، ٹھیک ہے۔ اور اسی پہ ہم بات کرتے ہیں کہ ہوا شروع میں سے تھوڑا سا آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتا دیتی ہوں کہ سورہ انفال کا شان نزول کیا ہے، کیونکہ ٹاپک ہمارا یہ نہیں ہے، میں اس کو تھوڑا سا ہی بیان کروں گی، لیکن یہ کہ بات ذرا کلیئر ہو جائے۔ نزول غزوہ بدر اور اموال غنیمت میں جھگڑا۔ غزوہ بدر کے اختتام پر یہ صورت پیدا ہوئی کہ جس فریق نے اموال غنیمت لوٹے تھے وہ ان پر قابض ہو گیا تھا، یعنی جن کے ہاتھ جو مال لگا تھا وہ اس نے اپنے پاس سمیٹ لیا۔ ایک دوسرا فریق جس نے کفار کا تعاقب کیا تھا وہ یہ کہتا تھا کہ ہم بھی ان اموال میں برابر کے شریک ہیں، کیونکہ اگر ہم کفار کا تعاقب نہ کرتے تو وہ مڑ کر حملہ کر سکتے تھے اور اس طرح فتح شکست میں تبدیل ہو سکتی تھی۔ اور ایک تیسرا فریق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد حفاظت کی خاطر
حصار بنائے ہوئے تھا، وہ کہتا تھا کہ ہم بھی ان اموال میں برابر کے حصہ دار ہیں، کیونکہ اگر ہم آپ کی حفاظت نہ کرتے اور خدا نخواستہ آپ کو کوئی گزند پہنچ جاتا یعنی نقصان پہنچتا تو فتح شکست میں بدل سکتی تھی، مگر قابضین یعنی جنہوں نے مال پر قبضہ کیا ہوا تھا وہ ایسی باتیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، جس کی وجہ سے ان مجاہدین میں آپس میں کشیدگی پیدا ہو گئی۔ اب یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ صحابہ کرام کی، ٹھیک ہے، ان کے مابین آپس میں یعنی ایک اناد یا ایسی کوئی چیزیں جنم لینے لگی۔ کشیدگی یعنی کوئی اپنی طرف معاملہ کھینچ رہا تھا، کوئی دوسرا اپنی طرف کھینچ رہا تھا اس کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس صورتحال کا حل دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور وحی الہی کا انتظار کرنے لگے۔ اس وقت یہ آیت بلکہ اس صورت کا کثیر حصہ نازل ہوا، الانفال، ٹھیک ہے، جس کی ابتدا ہی مسلمانوں کی اخلاقی کمزوریوں اور ان کی اصلاح کے طریقوں سے کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اموال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے لیے کیوں، جیسے آ رہا ہے اوپر ہم نے دیکھا کہ اموال غنیمت وغیرہ کے متعلق تو اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک فیصلہ دے دیا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں، لہٰذا تمہیں اس میں جھگڑنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان اموال کے متعلق جو فیصلہ کرے گا وہی تمہیں تسلیم کرنا پڑے گا، اور بنیادی طور پر جو احکامات ہیں وہ آگے بتائے گئے، لیکن صحابہ کو کیا کہا گیا کہ اموال غنیمت کے جھگڑے میں پڑھ کر اپنے تعلقات خراب نہ کرو، بلکہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کے حکم کو تسلیم کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اموال کو جس طرح تقسیم کریں اسے قبول کر لو، یعنی حکم کے اتارنے سے پہلے زمین کو نرم کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، ہاں سبحان اللہ، واقعی یہ ہوتی ہے حکمت جس سے ہم محروم ہیں۔ آپ کی بھی بات کر رہی ہوں، اپنی بھی بات کر رہی ہوں کہ ہم نا ٹائم نہیں دیتے ہیں چیز کو نا، تو اس کی وجہ سے معاملات بگڑتے ہیں۔ اب اس میں سے ہم نے اپنے لیے سبق سیکھنا ہے، کیونکہ یہ روزمرہ پیش آنے والے معاملات ہیں کہ آپ کا کسی معاملے میں تنازع ہو گیا ہے، آپ خود کو رائٹ پہ سمجھ رہے ہو اور دوسرا خود کو رائٹ پہ سمجھ رہا ہے، اب جب فیصلہ حکم کی طرف سے آئے گا نا اور وہ ایٹ دا ٹائم ہی آ جائے گا تو پھر وہ دونوں پارٹیاں ہو سکتا ہے اس کو قبول کر لیں ڈنڈے کے زور پر، جبریہ طور پر، لیکن ان کے دلوں میں میل رہ جائے گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر احکامات نہیں اتارے ہیں پہلے اس سوال کے بارے میں، ان کو ٹھنڈا کیا کہ پہلے یہ دیکھو کہ تم لوگ کر کیا رہے ہو، کہ یہ تو وہی دور جاہلیت والی باتیں ہو رہی ہیں کہ آپس میں جھگڑ رہے ہو، اور تو ان کی اصلاح کی گئی کہ پہلے آپ اپنے دلوں کی اصلاح کر لو، اور پھر کیا ہے کہ ہر کام میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کو اپنا شعار بنا لو، اور آخر میں جو کہہ کے کیا کہہ دیا گیا، ان کنتم مؤمنین، ایمان یاد کرایا جا رہا نا، اگر ایمان ہے تو پھر اس کا تقاضا ہے کہ آپ کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے اب کشیدگی نہ رہے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ کا حکم اترے تو آپ اس کو قبول کر لیں، ٹھیک ہے، یعنی اگر تم واقعی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہو تو تمہیں برضا اور رغبت ان احکامات کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ تو بنیادی طور پر میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ہمارا ٹاپک یہی ہے کہ آپس کے تعلقات کی اصلاح، تو اس میں پھر ہم ظاہر ہے جو انفال کے بارے میں جو حکم دیا گیا وہ تو ہم دیکھ لیا، لیکن اس کے بعد جو فرمایا جا رہا ہے کہ اپنے آپس کے معاملات کی اصلاح کر لو، اس پہ ہمارا فوکس ہونا چاہیے، اور اس میں پھر یہی ہے کہ اگر کبھی آپس کے معاملات میں اس طرح سے بگاڑ پیدا ہو جائے تو پھر ہم کیا کریں گے، فتق اللہ کا تقوی اختیار کرو، کہ ہمیں اللہ کا ڈر اس وقت ہمیں کیا کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ اس سے باہر نکل آئیں کہ کیا ہوا ہے، یا دوسرا کیا سوچ رہا ہے، یا آپ کیا سوچ رہے ہیں، آپ کی خواہش کیا ہے، اور آپ کی توقعات کیا ہیں دوسرے سے، وہ اس سے باہر نکل آئیں۔ پہلے تو اپنا معاملہ جو انسان ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کر لیں، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ زندگی میں ہمیں جو بھی پیش آتا ہے اچھا یا برا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان پلٹے اللہ کی طرف، ٹھیک ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پلٹیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ جب انسان اللہ کی طرف پلٹتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح راہ سجھا دیتے ہیں، اور بعض اوقات وہ غلطی جو ہمیں پہلے نظر نہیں آ رہی ہوتی وہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کا حکم آیا نا کہ اور مدد پکڑو صبر اور نماز کے ذریعے، تو لیکن ہم دیر اینڈ دین معاملات کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں پھر ہم بگاڑ بھی سم ٹائم پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم صبر کا دامن نہیں تھامے ہوئے ہوتے نا، وہ جو غصہ اس وقت آیا ہوا ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ اس معاملے میں پیچھے خواہش کیا ہے، مال، ہر کوئی مال غنیمت کو یعنی مال انفال کو اپنا حصہ جان رہا ہے نا، اور وہ دوسرے کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس میں مجھے حصہ دو، ٹھیک ہے، تو پیچھے کیا ہے، یعنی ہر ایک کے پیچھے مال کی محبت ہے دل میں کہ کسی طرح مجھے مل جائے،
تو پھر اسی طرح جب اگر ہم پر کوئی مشکل آ جاتی ہے تو پھر اس وقت دیکھا کریں کہ اس وقت میں کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہوں دوسرے سے، اور کیا وہ ایکسپیکٹ کرنا اللہ کی نظر میں اچھا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر ہم کیا، اب یہ دیکھیں یہ سب کچھ کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا، ٹائم دینا پڑے گا. اور اس میں تقریباً کہتے ہیں کہ 10-12 منٹ اگر آپ لگا دینا تو وہ آپ کے، اب سائنس آپ کو بتاتی ہے کہ وہ جو 10-12 منٹ ہوتے ہیں نا، صرف 12 منٹ آپ رک جائیں تو وہ جو جذبات کا اتار چڑھاؤ ہوتا ہے نا وہ سکون میں آ جاتا ہے. اگر آپ بہت زیادہ غم میں ہیں، بہت زیادہ خوشی میں ہیں، صرف یہی نہیں کہ آپ بہت زیادہ غصے میں ہیں، بلکہ کوئی بھی جذباتی کیفیت جو بہت زیادہ ہو گئی ہے یہ آپ کے لیے اچھی نہیں ہے، وہ ضرور آپ سے غلط کوئی فیصلہ کرا دے گی. ٹھیک ہے، تو پھر اس وقت آپ رک جائیں اور پھر معاملے کو جو ہے وہ دیکھنا شروع کر دیں. اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث صلی اللہ میں علیہ ہے کہ وسلم آپ جو ہے وضو کریں، وضو بیٹھے کریں، ہیں تو لیٹ جائیں، نماز پڑھیں، اس طرح ہے نا. اور اتنا ہی ٹائم لگ جاتا ہے. بالکل. لیکن اب وہ کون کرے. ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ چاہے وضو بھی کر لے، لیٹ بھی جائے، چاہے پوری رات بھی گزر جائے، تب بھی غصہ نہ آئی جائے تو پھر کیا کرے بندہ. اس میں زیادہ جی یہ آپ نا کویشچن چاہے اپنے پاس لکھ لیں، لیکن آپ کا تو یہ تو آپ نے کہہ دیا تو میں بھی بتا دیتی ہوں، آپ کو زیادہ ضرورت ہے اس کی. ٹھیک ہے، مثلاً ابھی کچھ دن پہلے ہی میں نے سنا کہ کوئی خاتون کہنے لگیں کہ یعنی کہ اگر آپ مسلسل ایک تکلیف میں گزرے اور وہ زائل نہیں ہو رہی ہے تو اس کا علاج ہے استغفار. کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے کچھ کہا نا کہ یہ دعا کر دیں، یہ دعا کر دیں، آپ منبر پر چڑھے استغفار کر کے اتر آئے. سورہ نوح آپ کو بتاتی ہے کہ ان کو کہا گیا کہ استغفار کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ تم پر آسمان و زمین کے دروازے کھول دیں گے، رزق برسے گا. استغفار کرتا کیا ہے، آپ کے گناہ ہٹ گئے نا جب تو اللہ کی رحمت آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، ہم لوگ نا اس میں بھی صبر نہیں کرتے. اگر ادھر ہمارے پہ کوئی مشکل آئی، میں نے 3 دفعہ استغفار کر تو لیا تھا، اس سے زیادہ کی ضرورت ہے بعض اوقات. جیسے بعض اوقات آپ کسی ایسی کنڈیشن میں ہوتے ہیں کہ آپ کو زیادہ ڈوز دینی پڑتی ہے، اینٹی بایوٹک کی ڈوز زیادہ کرنی پڑ جاتی ہے، آپ پھر ڈاکٹر پہ جاتے ہیں. آپ کی بات کر رہی ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں صرف ایک وہ ریپیٹ نہیں کرنا سکتا، ہمیں بیٹھ کے سچے دل سے اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے، سوچنا چاہیے کہ یا اللہ میں تیرا حقیر بندہ ہوں، میں اس پہ مطلب نہیں کر سکتا نا کہ وہ بھی انسان ہے میں بھی انسان ہوں. تو ہم کو اس ٹائم پتہ نہیں اپنے آپ میں کیا بن جاتے ہیں، ایک دم کہتے ہیں آج سے چھوڑنا ہی نہیں. ہاں یہ بھی اتنا غصہ شیطان دلا دیتا ہے ہمیں. تو یہ جو استغفار والا معاملہ نا، اب مجھے امام کا نام بھول گیا ہے، جب ان پہ کوئی ایسی مشکل پیش آتی تھی اور ان پہ مشکل کیا تھی کہ انہیں قرآن کی کوئی آیت سمجھ نہیں آ رہی ہے تو وہ پھر سب کچھ چھوڑ کے استغفار کے لیے بیٹھ جاتے تھے، سب کچھ چھوڑ کے. اور وہ اگر کوئی امام ایسا کرا تو وہ کیا چھوڑتا ہوگا، اپنی درس و تدریس کو ہی چھوڑتا ہوگا نا. اور ہم اپنے کچن کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں کہ اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ ایک چیز ہمیں بار بار پریشان کر رہی ہے تو چھوڑ دیں، سب کچھ ہٹ جائیں وہاں سے اور پھر بیٹھیں استغفار کریں، کرتے رہیں اور رحمت آتی ہے. اسی طرح بعض اوقات نہیں ہٹتی چیزیں اور پھر آپ کہتے ہیں میں تو تسبیحات بہت کرتی ہوں، اس تسبیح کو بڑھا دیں اس دن. اور پھر یہ کہ اگر معاملات کلیئر نہیں ہو رہے، وہیں پہ ہی پھنسا ہوا ذہن، تو پھر مزید اس میں مراقبہ کریں، خود کو وقت دیں. ٹھیک ہے، چلیں باقی انشاءاللہ پھر باقی کچھ اور بات کرنی ہوگی تو کرتے ہیں، پہلے یہ اس کو مکمل کر لیں. تو بنیادی طور پر یہاں پر ہمیں کیا سمجھ آئی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے آپس کے تعلقات کی اصلاح کرنے کے بعد ان کے لیے فتویٰ اتارا ہے. ٹھیک ہے، تو اور ابھی جو میں کہہ رہی تھی نا کہ خواہش کیا تھی ہر ایک کی کہ مال اس کو مل جائے، تو ایمان کا تقاضا تو کیا ہے کہ اطاعت ہو. ٹھیک ہے، جو اب حکم اب ملنے لگا تھا تو پھر پہلے ہی ان کے وہ اس کی اصلاح کی گئی کہ اس لالچ کو پہلے دل سے نکالا جائے. اور جب تقویٰ کا حصول ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا کہ پھر آپس کے جھگڑے خود بخود ختم ہو جائیں گے اور دشمنی کی جگہ دلوں میں الفت اور محبت پیدا ہو جائے گی. پھر فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، بے شک سچے مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، اور جب ان پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں یا تلاوت کی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. یہ صحابہ کرام کے لیے ہے اور یعنی اور واقعی ایسا ہی ہوا. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور ان کے دل اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. تو اگر ہم سچے مومن ہونا چاہتے ہیں تو پھر یہی بات آئے گی نا،
آپ یہ دیکھیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کے جب ہم شخصیت کا مطالعہ کرتے ہیں نا، یوزلی آپ عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں شاید بار بار یہی سنتے ہوں کہ وہ ان کی ایک جلالی طبیعت تھی، وہ بہت جلد یعنی کہ یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرح وہ نرم مزاج نہیں تھے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب ان کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کو کہا جاتا تو عمر اپنا گال زمین سے لگا دیتے، سبحان اللہ۔ لیکن یہ آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ چیز ہمیں کوئی دوسرا کہہ بھی رہا ہو نا تو ہم تکبر سے باہر نہیں آتے ہیں، وہ تکبر ہی ہے جو پھر معاملات کو خراب کرتا ہے، پھر وہیں پہ وہی باتیں انا خود پرستی آ جاتی ہے ہماری اپنے آگے، اور ہم خود کو یعنی ٹھیک سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ دینا اذا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کی بات، اللہ کا تقوی، اگر کوئی آپ کو یہی کہہ دے کہ اللہ کا ڈر کرو، تم کن کاموں میں پڑ گئے ہو، واجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، یعنی کہ اللہ کی قدرت، اس کی عظمت اور ہیبت سے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، دل دہل جاتے ہیں۔ اور وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ، اور دوسری علامت کیا ہے کہ جب ان پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، یعنی کہ آیات میں آپ یہ دیکھیں کہ احکامات بھی آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جب احکامات ان کو پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، زادتہم ایمانا، تو وہ بصر و چشم اس کی اطاعت کرتے ہیں، جس سے ان کے ایمان میں اضافہ ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ ایمان، اس کے بعد وہ علم حاصل کرتے ہیں، ان پر آیات اترتی ہیں تو وہ عمل کی طرف آ جاتے ہیں، تو پھر یہ تینوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، تو زادتہم ایمانا، ہم تلاوت سنتے رہتے ہیں لیکن ایمان نہیں بڑھتا ہے، کیوں نہیں بڑھتا ہے؟ اس میں پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ ایمان کا لیول کیا ہے، یعنی ہم کیسی شعوری کوشش کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت کیسی ہے، کیونکہ اللہ کا جب ذکر کیا جائے واجلت قلوبہم، ٹھیک ہے، یہ پہلی چیز ہے نا، اللہ کا جو تعلق ہے نا، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ کی معرفت حاصل کریں، ٹھیک ہے، اللہ کی معرفت کے لیے اسماء الحسنہ کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم بچوں کو رٹوا دیتے ہیں لیکن بچوں کو بھی ہم بتاتے نہیں ہیں اللہ کا مطلب کیا ہے، رحمان کا کیا مطلب ہے، رحیم کا کیا مطلب ہے، ٹھیک، تو پہلی جو چیز ہے وہ کیا ہے کہ مٹی کو نرم کیا جائے نا، اس کے بعد اس میں آپ بیج ڈالو گے تو پھر درخت نکل آئے گا، تو دلوں کو نرم کیا جائے، وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوگی تو اللہ کے ذکر سے دل نرم پڑ جائیں گے، ادروائز جس کو اللہ کا نہیں پتہ ہے یا اس کو اللہ کی عظمت اور اس کی قدرت کا نہیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کیا کچھ کر سکتے ہیں، تو وہ تو صرف انہی باتوں میں پڑا رہے گا کہ یہ جو سامنے بندہ کھڑا ہے اسی نے میرے ساتھ برا کیا ہے، اس کو یہ اللہ کی پلان اور اللہ کی حکمت کی سمجھ نہیں آئے گی کہ سب کچھ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ دراصل تو اللہ تعالیٰ کے ایک بگ پلان کا حصہ ہے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے نا قدر خیر اور شر پر، کہ جو بھی خیر اور شر ہمیں پہنچتا ہے وہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں، اور جب مٹی نرم ہو جاتی ہے، دل نرم پڑ جاتے ہیں، پھر ایسے دلوں پر اذا تلیت علیہم آیاتہم زادتہم ایمانا، ٹھیک ہے۔ آج وہ صبح ہی مجھے یہاں پہ پتہ نہیں کیوں وہ مجھے مثال یاد آ گئی ہے، وہ صبح ہی ایک خاتون اپنی بہو کی سلیکشن کے بارے میں بتا رہی تھیں، تو کہتی ہیں یعنی میں بھی آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ میں نے کوئی ان کا دین یا ایسی چیز دیکھی، تو کہتی ہیں وہ بس یہ تھا کہ میں نے ان کا اخلاق دیکھا تھا، اخلاقی اعتبار سے بہت اچھی لڑکی تھی، اور وہ اس کو اور ہاں اس کو قرآن سے بہت محبت تھی، قرآن سیکھنے سے، یہ دو باتیں انہوں نے ذکر کی نا، اخلاق اور قرآن سے محبت، تو اور جب وہ بہو بن کے ان کے گھر آئی ہیں تو پھر انہوں نے ایسے ماشاءاللہ دین سیکھا اور آگے وہ نکلتی چلی گئیں، تو مجھے اس پہ یہ خیال آیا کہ یہ دراصل یعنی کہ ایک وہ صبغت اللہ ہوتا ہے نا کہ جب رنگ چڑھایا جاتا ہے تو جب دل صاف ہوتا ہے نا تو اس پہ رنگ اچھا چڑھتا ہے، نہیں تو اگر آپ بہت پڑھ لکھ بھی جاؤ، جیسے اب میں اپنی ہی بات جیسے کر رہی ہوں، لیکن جب تک دل پہ کام نہیں نہ ہوا ہوتا تو وہ اتنا علم بھی کام نہیں آ رہا ہوتا عمل کے وقت، کیونکہ دل نرم نہیں پڑے ہوئے، اللہ کی وہ معرفت، اللہ کی محبت اور اس کی قدرت اور عظمت نہیں ہے ابھی نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں عطا کر دے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُمْ تو زادتہم ایمانا، تو پھر جب وہ دل نرم پڑے ہوتے ہیں نا تو اللہ کی آیت، آپ یہ دیکھیں کہ یہ آیات تو ہمیں بچپن سے پڑھائی سکھائی جا رہی ہیں نا، چاہے ہم عربی نہیں بھی پڑھتے تو اردو کی کتابیں آپ نے بچپن میں آپ کو یاد ہوگا، ترجمے تو پڑھتے تھے نا ہم، وہ تب اثر کیوں نہیں کرتے تھے؟ تھوڑا بہت ماں باپ نے جیسے زبردستی ٹھونس دیا چلو کچھ نہ کچھ ہو گیا،
لیکن وہ کب اثر کرنا شروع ہوئے؟ جب اللہ تعالیٰ نے ایمان کی روشنی دے دی نا، یعنی جب دل میں ایمان اترا. ایک شعوری ایمان تھا، اور ایک تو یہ ہے نا کہ بے شعوری ایمان، ماں باپ نے کہا تم مسلمان ہو تو ہم نے کہا ہم مسلمان ہیں، ٹھیک ہے. لیکن یہ اب اس پر ہم کام کریں کہ شعوری ایمان اگر دلوں میں آ گیا تو پھر یہی ہوگا. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اور پھر تیسری علامت کیا بتائی؟ کہ وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اب احکامات کیا ہے دے دیے گئے، زادتہم ایمانہ ہو گیا، تو یعنی انہوں نے کہا کہ ہم اس پر عمل کرتے ہیں. اب عمل جب آپ کرنے لگیں گے تو پھر آپ کے آگے پھر وہی چیزیں آئیں گی کہ میرے پاس تو مال نہیں ہے، اب مال غنیمت تو اس کو مل جائے گا، میرا کیا بنے گا. تو وہاں پر اگلی صفت کیا بتائی؟ کہ وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، یعنی جس کام کا انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ اس کے اکارڈنگ اسباب تو اختیار کرتے ہیں، لیکن ان کا بھروسہ اسباب پر نہیں ہوتا، اللہ پر ہوتا ہے. اب اس سے بھی نا اپنے عمل کا پوائنٹ نکالیں کہ ہم جب ہمارے پاس کوئی حکم آتا ہے تو ہم بھی کیوں نہیں اس کو کر پاتے؟ کیونکہ ہماری نظر اسباب پہ جاتی ہے. اللہ نے کوئی نیکی کا ہی حکم، ہم نے بڑی اللہ سے دعائیں کی، یا اللہ مجھے آپ اپنی راہ میں چن لیں، مجھے یہ کرا دیں، مجھے یہ، اور آپ کو وہ چیز مل رہی ہے، اور آپ کو کہ نہیں میرے پاس تو سواری نہیں ہے، میرے پاس تو مال نہیں ہے، میں جاؤں گی کیسے اور کروں گی کیسے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ صفت بتا کے فرما دیا گیا کہ مومنین کیا کرتے ہیں. اب جب حکم پر عمل کرنا ہے، یعنی اب ہم نے سنا نا کہ دل نرم پڑ گئے ہیں، آیات بھی اثر کر رہی ہیں، ایمان بھی زیادہ ہو رہا ہے. اب میں کیسے دین سیکھوں؟ کیسے ہماری نظر کہاں جائے گی؟ کچن کے کام اتنے ہوتے ہیں، بچے چھوٹے ہیں، پالنے ہیں، یہ کرنا ہے، وہ ہمارے نا سوچ نا اسباب میں پھنسی رہ جاتی ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اس میں کیا ہوگا کہ یا اللہ آپ مجھے یہ راہ سجھا رہے ہیں نا، اور مجھے میرا شرع صدر ہو گیا کہ اسی میں میری آخرت کی کامیابی ہے. دنیا کا مال مجھے، اب صحابہ کے کانٹیکس میں سوچیں نا کہ وہ مال اگر مجھے مل بھی گیا اور میں نے اس کو 10 سال استعمال بھی کر لیا تو آخر تو وہ وراثت یہاں دنیا ہی میں رہ جائے گا نا، میرے ساتھ تو نہیں جائے گا. تو جب شرع صدر ہو گیا کہ وحی الہی اور دین سیکھنے میں ہی میری فلاح ہے اور بہبود ہے، تو پھر ہم دعائیں بھی اللہ سے ہی کریں گے، توکل اسی پر ہوگا کہ یا اللہ اگر تو نے مجھے یہ راہ سجھائی ہے کہ میں نے یہ ترجمہ یاد کرنا ہے اور مجھے قرآن کو سیکھنا ہے اور اسے سکھانا ہے اور اسے اپنی زندگیوں میں شامل کرنا ہے، تو پھر توکل رب پر، یا اللہ تو ہی مجھ سے کرا دے. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اسباب پیدا بھی کر دیتے ہیں. کیونکہ اور اس میں یہ نہیں کہ آپ کوشش نہیں کریں گے، کوششیں ہماری جاری ہیں، لیکن کوششوں کے باوجود بھی مومن انجام اور نتیجے کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے. ہم پینک بھی کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں اپنا مطلوبہ نتیجہ حاصل نہیں ہوتا. میں نے یہاں پر جاب کی، مجھے اتنے ڈالرز چاہیے تھے، مجھے نہیں ملے، ایسا ہوتا ہے نا. یا یہ کہ میں نے یہاں پہ والنٹیئر کیا، مجھے اتنی رسپیکٹ لوگوں کو دینی چاہیے تھی، مجھے میری واہ واہ ہونی چاہیے تھی، وہ نہیں ہوئی، کیونکہ اس پہ ہم نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اپنی کوششوں کے باوجود بھی نتیجے کو اللہ کے سپورٹ کر دیں گے، یا اللہ تیرے لیے کیا ہے، تو ہی کرانے والا ہے، اور تیری دی ہوئے میں سے ہمیں حاصل ہو سکتا ہے. اس کے بعد ہے الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. ان کی اگلی علامت کیا ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ مال و دولت ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یعنی نماز قائم کرتے ہیں، اس کو اس کے پورے آداب اور حقوق کے ساتھ ادا کرتے ہیں. اور 5ویں علامت یہ کہ اپنے اموال میں سے اللہ کے اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں. صحیح ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہے نا یہ فرائض ہیں جس پر ہم بچوں کو پہلے لاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ان کی علامتیں اوپر بتا دی گئی ہیں. یہ ترتیب ہونی چاہیے زندگی میں، بچوں کی تربیت میں بھی. میں نے اسی لیے کہا اپنے سامنے کھولنے آئے تھے. خیر ہے، کچھ نہیں ہوتا. انما المؤمنون، یہاں سے شروع کریں نا آیت نمبر 2 سے، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. یہ ان کی پہلی صفت ہے، ان کے دل نرم ہیں، ٹھیک ہے. ابھی جیسے میں نے اس لڑکی کی مثال مجھے اس جگہ پہ یاد آئی کہ اسے قرآن سیکھنے کا شوق تھا اور اس کا اخلاق بہت اچھا تھا. جس کا معاملہ اللہ سے اچھا ہے، پھر وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے لوگوں سے معاملہ کرتا ہے کہ مجھے کسی سے یعنی کہ ایسی بات نہیں کرنی کہ جس پہ مجھے یعنی کہ غلط نتیجہ بھگتنا پڑے، ٹھیک ہے. وجلت قلوبہم،
یعنی اللہ کا تعلق پہلے بتایا گیا کہ ان کا اللہ سے تعلق کیا ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، پھر اللہ کی وحی کا کہ جب ان پر اللہ کے حکم اترتے ہیں زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یہ جو توکل ہے نا یہ قلبی عبادت ہے، یہ جسمانی عبادت نہیں ہے. جیسے آپ یہاں بیٹھی، میں بھی یہاں بیٹھی ہوں، ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، کر رہے ہیں. آپ کے دل میں کیا توکل ہے یہ میں نہیں دیکھ سکتی، ٹھیک ہے، اور میرے دل میں کیا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ قلبی عبادت ہے، اس کا ذکر پہلے آیا ہے. اس کے بعد جسمانی عبادت کا ذکر آیا ہے. الذین یقیمون الصلاۃ، کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں. یعنی حج عمرہ جیسے اللہ تعالیٰ کا لوگوں پر حق ہے وہ ادا کرتے ہیں. اموال زکوٰۃ میں اللہ کا اور بندوں کا دونوں کا حق ہے، وہ بھی کرتے ہیں. اسی طرح اس سے آگے جو نفلی صدقات ہیں اقربا، فقراء اور مساکین کو، وہ بھی وہ دیتے ہیں. اچھا، اور اس میں یہ بھی دیکھیں مل رہا ہے کہ اب جو مال تمہیں ملنے لگے ہیں اس میں ساتھ ہی حق معلوم بھی ہے، اس کی طرف بھی توجہ دلا دی گئی. سبحان اللہ. اور اب یہاں پر ان کی صفات ختم ہو گئی. آیت نمبر 4 تک ہم نے تلاوت سنی تھی. اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے مومن ہیں. لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے ان کے درجات ہیں ان کے رب کے ہاں. مغفرت، اور مغفرت بخشش ہے. ورزق کریم، اور عزت والا رزق ہے. تو یہ ہیں وہ لوگ جن میں یہ صفات پائی جاتی ہیں، وہ سچے مومن ہیں. انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی سچا ایمان عطا فرما دے. تو اس کے لیے ان صفات پر انشاءاللہ کام کرنا ہوگا، انہیں اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کرنی ہوگی، کیونکہ انہی کے لیے درجات ہیں بلند، اور بخشش ہے، اور عزت کی روزی ہے. اچھا، اب اس میں یہ جو 3 طرح کے یہاں پر انعامات کا ذکر آیا نا، پہلے ہے درجات عند ربہم، دوسری مغفرت ہے، اور تیسرا عمدہ رزق ہے. تو پہلی آیت میں جن 3 علامات کا ذکر کیا ہے وہ قلبی عبادات سے تعلق رکھتی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر درمیان میں آ جانے سے دلوں کا ہل جانا، اللہ تعالیٰ کی آیات سے ایمان میں اضافہ ہونا، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا. یہ 3 صفات بتائیں نا پہلی آیت میں. اور نماز بدنی عبادت ہے، اور انفاق فی سبیل اللہ مالی عبادت ہے. قلبی، بدنی اور مالی، 3 طرح کی اوپر عبادات آ گئیں، ٹھیک ہے. اب بعض علماء نے ان میں یہ نسبت قائم کی ہے کہ قلبی عبادات کے عوض درجات میں بلندی ہوگی. جو دل کے معاملات ہیں نا آپ کے اللہ کے ساتھ، اس کے مطابق درجات ملیں گے. ابھی جیسے میں بتا رہی نا، قلبی معاملہ کیا ہے، میرے توکل کا، آپ کے توکل کا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ 2 بظاہر نظر آنے والے ایک جیسے لوگ ہوتے ہیں، لیکن جو وہاں کا باس ہوتا ہے نا وہ کسی ایک کو زیادہ وہ کر رہا ہوتا ہے. اگر وہ اس کو مالی طور پر زیادہ فائدے نہ بھی دے رہا ہو، لیکن اس کا جو ایک دل کا تعلق ہے نا وہ اس سے زیادہ ہوتا ہے. اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ ان کے آپس کے تعلقات، اور اس کا جو دوسرے بندے کا اس کے ساتھ جو رویہ ہوتا ہے، یا وہ سب کچھ، ٹھیک ہے. تو بالکل اسی طرح یعنی کہ ہم میں سے ہر بندے کا اللہ کے ساتھ مختلف تعلق ہے نا. تو کچھ مقربین ہوتے ہیں اور سابقون الاولون ہوتے ہیں، کچھ دائیں ہاتھ والے رہ جاتے ہیں. سمجھ آ رہی بات کی؟ کیونکہ یہ جو درجات ہیں نا یہ اوپر کو چڑھتے ہیں نا، پھر جتنا آپ اوپر جاتے ہیں تو اتنا ہی اوپر تک پہنچ جاتے ہیں. جیسے دنیا میں بھی کلاسز ہوتی ہیں نا، ایون پلین میں آپ سفر کرو ایک VIP ہوتا ہے. کچھ لوگ ہیں ان کو لائن میں لگ کے وہ جہاز تک پہنچنا پڑتا ہے. کچھ لوگ ہیں جن کے لیے گاڑیاں اب جہاز تک جاتی ہیں اور جہاز روک دیے جاتے ہیں کہ VIP رہ گیا نیچے، ٹھیک ہے. اس سے سمجھیں. تو وہ جو بندہ گاڑی میں جو ہے وہ جہاز تک پہنچتا ہے، اس کے اندر کچھ تو ہوتا ہے نا اس میں، ٹھیک ہے. دنیا میں تو خیر ہیرا پھیری بھی چل جاتی ہے، مال کسی کے پاس بہت زیادہ ہوتا ہے تو وہ وہاں تک پہنچ سکتا ہے. لیکن بہت سے آپ نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہوں گے جن کو جو صرف اللہ کی خاص دین کی وجہ سے وہ حاصل کر لیتے ہیں. ان کے پاس مال نہیں ہوتا ہے، یہ ان کا زندگی بھر کی محنت ہوتی ہے جو اللہ کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ ان کے دل کے کیا معاملات ہیں. سبحان اللہ. تو پھر علماء کہتے ہیں، اب علماء کا غور و فکر دیکھیں، سبحان اللہ، اس طرح کا غور و فکر مطلوب ہے قرآن میں. تو علماء نے اس میں نسبت یہ قائم کی ہے کہ قلبی عبادات کی عوض درجات میں بلندی ہوگی. جیسی قلبی عبادت ہے نا، اب اس میں قلبی عبادات دیکھ لیں، صرف توکل ہی نہیں ہے قلبی عبادت، بہت ساری ہیں. بہت عرصہ پہلے ایک دفعہ شوق ہوا تو پڑھی تھی، پڑھائی بھی تھیں. خشیت الہی، وہ بھی کہاں ہے؟ دل میں ہی ہے نا.
رجا یعنی امید، اللہ سے آپ کیسی امید رکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کے گمان کے ساتھ ہوتے ہیں، ویسا ہی آپ سے معاملہ کرتے ہیں. اور اللہ کا خوف، یہ بھی قلبی عبادت ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح رجا، خوف، امید، توکل، جو بھی آپ کے خشوع اور خضوع، یہ بھی کہاں پر ہے؟ نماز میں تو نظر آتا ہے، لیکن وہ کچھ کا ایسا بھی ہو سکتا ہے جو ریاکاری کے مارے ہو رہا ہو، یعنی کہ بہت ایسے وہ خود ہوں، لیکن ان کے دل کا کیا معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اس سب پہ کام کریں کہ میرا اللہ سے امید کا کیا معاملہ ہے، میرا اللہ تعالیٰ سے ڈر کا کیا معاملہ ہے، میرے دل میں اللہ کی محبت کیسی ہے. محبت بھی کیا ہے؟ قلبی عبادت ہے، ٹھیک ہے. آپ کے دل میں کیسی محبت ہے اللہ کی، اللہ کا خوف کیسا ہے، اس کی خشیت کیسی ہے. اور یہ کب آئے گا؟ اللہ کی جب معرفت ہوگی نا، کہ وہ کوئی ہستی ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لیکن اس کے ساتھ ہمارا ایک تعلق کیا ہے؟ کیا کوئی ویگ سا تعلق ہے کہ بس کہہ دیا اور نہیں، بلکہ شروع میں تو جیسے ابھی آپ کہہ رہے تھے نا کہ استغفار کرتے بھی رہو تو نہیں فرق پڑتا. شروع میں بھی آپ کو روزانہ رات کو، بلکہ یہ ہونا ہی چاہیے، بلکہ دن کے 24 گھنٹے آپ اس تعلق پہ سوچتے رہیں، حتیٰ کہ وہ آپ کی عادت بن جائے گا، ٹھیک ہے. کہ پھر سوچنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں. اچھا میں برتن دھو رہی ہوں، یہ اچھے دھل رہے ہیں کہ نہیں، یہ میرے خامن نے نہیں آ کے دیکھنے کہ گھر کیسا لگ رہا ہے، یہ اللہ کا ساتھ میرا معاملہ ہے. اچھا میں نے وہ کونا چھوڑ دیا ہے صفائی کے لیے اور میں نے اگنور کر دیا، اللہ کی نظر سے تو نہیں بچا رہا نا، میں نے کیوں ایسا کیا ہے. یعنی کہ مسلسل اللہ سے مناجات. اور پھر ایک خاص تعلق بھی ہے، آپ جیسے مناجات ہوتی ہیں سرگوشیاں رات کو اٹھ کے آپ کریں تہجد کے وقت نا، تو انشاءاللہ پھر آہستہ آہستہ کیا ہوگا، جب عادت ہو جائے گی نا اس کی، تو پھر ہر وقت دل سے اللہ ہی نکلے گا. کوئی بھی کام آ گیا نا سامنے تو یا اللہ تو کرا دے، آپ تو دیکھ رہے ہیں نا میں کس تنگی مصیبت میں ہوں، آپ مجھے اس سے نکال دیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بھی درجات بلند فرما دیں. پھر اس کے بعد ہے بدنی عبادات کے عوض مغفرت ہوگی. بدنی عبادات نماز اور روزہ، اس میں یہاں پر جو آیا صدقات وغیرہ ہیں اور نفلی صدقات وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے. اس کے عوض مغفرت ہوگی یعنی بخشش حاصل ہوگی، ٹھیک ہے. اچھا اس میں جو ہے نا نماز ہی ہے، کیونکہ اگلی جو ہے وہ مالی عبادت ہو جاتی ہے، اور مالی عبادت کے عوض کیا ملے گا؟ عزت کی روزی ملے گی. جیسا اللہ کی راہ میں مال لگاؤ گے ویسا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں ڈر ہو جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں لگا دیا تو ہمارے پاس کیا بچے گا. ہمارے پاس جو بچے گا نا وہ عزت والا بچے گا، برکت والا بچے گا، ٹھیک ہے. تو بدنی عبادات کے عوض مغفرت ہوگی، ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں کہ درجات مختلف طرح کے لوگوں کو حاصل ہوں گے، ٹھیک ہے. اور کچھ ایسے ہیں جو کہ جن کا قلبی عبادات ان کی زیادہ نہیں ہے. یعنی کوئی ایسا شخص ہے نا جس کو غور و فکر کا، یا ویسے تو غور و فکر کا عام شخص کو بھی موقع مل جاتا ہے اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں تو، لیکن یہ ہے کہ ماں باپ نے سکھایا پڑھایا، چلو بدنی عبادات پر آ گئے، ٹھیک ہے، تو مغفرت ہو جائے گی، مغفرت اس کے بدلے ہے، ٹھیک ہے. لیکن جتنا زیادہ آپ اس میں قلبی عبادات میں اپنا دل کا تعلق اللہ سے قائم کرتے جاؤ گے، درجات کی بلندی ملتی جائے گی. یہ بڑی خوشخبری ہے، ٹھیک ہے. اور پھر مالی عبادات کی عوض عزت کی روزی ملے گی. اب انہی کو جو نا انشاءاللہ تلاوت ایک دفعہ پھر سن لیتے ہیں. اور سورہ انفال ہی ہے، ٹھیک ہے. بس تھوڑا سا میں اس کو وائنڈ اپ کر دوں کہ بنیادی طور پر یہاں پر بھی وہی بات ہو رہی ہے، آپس کے تعلقات میں آپ نے تقویٰ دیکھنا ہے اور پھر دیکھنا ہے کہ میرے نفس کا شوق کیا ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر نا مال کی محبت کی وجہ سے صحابہ کے درمیان کشیدگی ہو گئی ہے نا، تو دنیا کی محبت نا انسان کو اعلیٰ مقاصد سے غافل کر دیتی ہے. دنیا کی محبت بھی نکالیں، یہ جو اللہ سے تعلق آپ پیدا کریں گے نا تو اس میں دنیا کو پیچھے ہٹاتے جائیں، کیونکہ وہ جتنا وہ دنیا کا تعلق زیادہ ہوگا نا ادھر والا تعلق خراب ہونا شروع ہو جائے گا، یہ یاد رکھیں. اور اعلیٰ مقاصد سے آپ کو غافل کر دے گا. اعلیٰ مقاصد کیا ہیں ہمارے؟ وہ اعلیٰ درجات حاصل کرنا، اللہ کی نظر میں مکرم ہونا، ٹھیک ہے. اور پھر وہی بات توکل جیسے میں نے بتا دیا. اور ہاں جب بدنی عبادت جیسے آیا نا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تو اس میں آپ ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے؟ تحمل، بردباری اور حلم سکھایا جا رہا ہے، صبر، برداشت، وہ ایک چیز ہے، ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہے، اب ان آیات کی تلاوت سن لیں، اور آپ کے ذہن میں کوئی بات ہوگی نا تو پھر وہ انشاءاللہ اگلی کلاس کرنے کے بعد کر لیں گے. بسم الله الرحمن الرحيم
يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. جی اسی پہ دعا کر لیتے ہیں، جو کیونکہ ٹاپک آپ کو جیسے بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے آپس کے تعلقات کی اصلاح فرما دیں، اور کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ آپس کے تعلقات کی جو اصلاح نہ ہو تو پھر ہماری ساری عبادات بھی متاثر ہوتی ہیں، کیونکہ دل میں جب کشیدگی کسی اور کی چل رہی ہوتی ہے تو اللہ کا تعلق جو دل میں ہے نا وہ کمزور پڑنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر قلبی عبادات متاثر ہوتی ہیں تو پھر بدنی بھی متاثر ہوتی ہیں. کسی چیز کو آپ اپنے اوپر اتنا سوار کر لیتے ہیں کہ آپ کی نماز کا خشوع ہی جاتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر وہ کوئی جھگڑا ایسا چل رہا ہو کہ اس میں نفس کا شوق لگا ہوا ہے تو پھر مالی عبادات بھی متاثر ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ کنجوسی کے مارے پھر آپ مال کو اللہ کی راہ میں لگانے سے ہٹتے ہیں اور توکل جو ہے وہ بھی جاتا رہتا ہے. تو یہ جو ہے نا بڑی ریلیٹڈ ہیں چیزیں. تو جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو اور بعض اوقات نہیں سنبھل رہے ہوتے معاملات نا، تو دعائیں ایسی نکال کے پڑھیں جو میں نے بھی اپنی زندگی میں پکڑی ہوئی ہے، وہ آج پھر انشاءاللہ پڑھتے ہیں، اسی پہ ختم کر لیتے ہیں. اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الی النور وجنبنا الفواحش ما ظہر منها وما بطن وبارک لنا فی اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذریاتنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے اللہ ہمارے دلوں میں الفت ڈال دے اور ہماری اصلاح کر دے، اور ہمیں سلامتی کے راستے دکھا، اور ہمیں گناہوں کے اندھیروں سے ہدایت کی روشنی کی طرف نجات دے، اور ہمیں ظاہر اور چھپے گناہوں سے بچا، اور ہمارے لیے ہماری سماعتوں، ہماری بینائیوں، ہمارے دلوں، ہماری بیویوں اور ہماری اولاد میں برکت دے، اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. آمین یا رب العالمین.